بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ کی ہم اسٹڈی کر رہے تھے، جس میں ہم سوشل سائنسز سے متعلق جتنے فقہی سوالات تھے اس کی پچھلے لیکچرز میں ہماری بات مکمل ہوئی تھی۔ تو آج ہم اکنامکس ٹرانزیکشن سے متعلق علم الفقہ کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو جو مشہور کامن جو کوشچنز ہیں، تو انہی کی کچھ ہم سٹڈیز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں فقہا نے کیا کیا ریسرچ کی تھی۔ ایگزامپل کے طور پر کچھ اکنامک ٹرانزیکشنز کے سوالات آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ مثلاً آپ نے اگر علم الفقہ کی آپ نے کچھ بکس پڑھی ہوں، آپ سے کوئی 100 سال پہلے کی بکس آپ نے اگر پڑھی ہوں، تو یہ آپ کو ڈسکشن نظر آئے گی کہ یہ پیپر کرنسی یہ کیا جائز ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو نوٹس یہ جو آپ کی کرنسی کے ہوتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس میں آپ نے کہیں دیکھا ہوگا اس کے اندر۔ پھر اسی طرح انعامی بانڈز جائز ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، تو اس پہ آپ ذرا خود ذہنی طور پر سوچئے، اور پھر ڈیٹیل میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فقہا کی ریسرچ اس میں کیا ہے۔ اسی طرح کاپی رائٹس، آج کل انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس یہ کیا جائز ہیں، اور اگر جائز ہیں تو پھر اس میں زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی؟ کیا ان رائٹس کی کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس میں فقہا نے کیا ریسرچ کی اور انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ کو علم الفقہ میں یہ لفظ ربا النسیہ اور ربا الفضل کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ چلے مختصراً میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ ربا النساء تو وہ سود ہے کہ جو انٹرسٹ ہے کہ جو آپ کسی سے قرض آپ اگر لیتے ہیں تو پھر اب اگلا کہتا ہے کہ جناب آپ یہ رقم بھی دیں واپس، اور پلس ایڈیشنل اتنی رقم اور دیں، تو اس کو آپ سود یا انٹرسٹ یا ربا عربی میں آپ کہتے ہیں، تو یہ ربا النسیہ ہے۔ ربا الفضل ایک دوسری قسم کی ایک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو چاول ہے اس کے ہاتھ میں، تو 1 کلو ہے، تو وہ دوسرے کو دیتا ہے اور اس سے 2 کلو چاول لے لیتا ہے۔ اچھا، یہ کریڈٹ کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں، بلکہ کیش میں ہی چلتا اسی وقت اسی موقع پہ۔ یعنی ہوتا نا، آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ چاول اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں، کچھ ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں، تو وہ پھر 1 کلو کا 2 کلو کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں۔ گندم میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس پہ فقہا نے ربا الفضل اسے قرار دیا ہے۔ تو یہ کیا سود ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے سود ہے تو پھر تو حرام ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اچھا، یہی آپ سوچ لیں کہ اگر کریڈٹ میں کریں کہ آج آپ 1 کلو چاول قرض کے طور پر دیں، اور پھر 6 مہینے بعد آپ کہیں ہاں جی اب تم وہ واپس جب کرو گے تو پھر تم مجھے جو ہے نا 2 کلو چاول دینا، تو وہ کیا ہوگا؟ کیا وہ سود ہے کہ نہیں؟ یہ اب آپ سے کوشچن میں برین سٹارمنگ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پھر فقہا کے ہاں یہ بھی ایک چلتی ہے خیار مجلس۔ اب یہ کیا ہے اور اس کی کیا صورت ہے؟ سمپلی عرض کر دیتا ہوں، خیار مجلس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو کب آ کے یہ میچور ہوتا ہے ایگریمنٹ کہ پھر آپ کینسل نہیں کر سکتے، تو وہ کون سا ٹائم ہے؟ تو یہ فقہا میں اس کی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر مزارعات سے متعلق یہ آتے ہیں کہ کیا چیز اس میں غلط ہے، کیا درست ہے۔ مزارعت کیا ہوتی ہے کہ ایک تو ہے نا کہ آپ کی اپنی زمین ہے، آپ کا اپنا کھیت ہے، اپنا باغ ہے، آپ اس پہ کچھ کریں، وہ تو اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسرے آدمی سے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں کیا درست اور کیا غلط ہے۔ پھر ایک یہ آپ نے اگر فقہ میں یا پھر اپنے لاء کے اندر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حق شفا، تو یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ اسپیشلی ایگریکلچر میں یہ معاملہ
چلتا ہے کہ جیسے آپ کی زمین ہے، آپ اپنی زمین کو بیچنے لگیں تو حق شفا یہ ہوتا ہے کہ جناب سب سے پہلے حق جو ہے آپ کے پڑوسی کو ہے کہ وہ آپ سے پرچیز کر لے گا زمین. تو بھی اس کی کیا کوئی دین میں کوئی حکم ہے یا نہیں ہے اس میں؟ اسی طرح بیع اینا، یہ آپ نے فقہ کی بکس میں پڑھا ہوگا، یہ کیا جائزہ نہیں؟ اب یہ ہے کیا؟ یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، وہ آپ سے عرض کروں گا بھی. کیا نر جانور کو جنسی تعلق کے لیے کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ آئیے اس پہ بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہوتا یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر بھینس ہے آپ کی، اور بھینس کو ازدواجی تعلق کی ضرورت ہے، تو اب آپ کے پاس کوئی ایسا سانڈ ہے نہیں، اب کیا کریں؟ تو وہ پھر کسی کے پاس ہو سے کہتے بھائی یہ ذرا تم ازدواجی تعلق ان دونوں بھینس اور بھینسے کے ساتھ کر دیں، تو اگلا کہتا ہاں جی اس کا کرایہ دیں ہمیں. تو بھی یہ اب آپ ایتھیکلی خود بھی سوچ لیں کہ یہ کیا درست ہے یا نہیں، اور پھر ہم آگے علم الفقہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر ہیلہ شرعی، یا اپنے فقہائی کا خاص ایک ٹرمینالوجی ہے، تو وہ کیا جائزہ ہے نہیں، یعنی ایک ایسا طریقہ کہ جو حرام کام ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں فقہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، بڑا انٹرسٹڈ قسم کے کیس سٹڈیز ہے. لیکن ایک بار پھر میں عرض کروں گا کہ آپ وہ اجتہاد، یعنی اجتہاد کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ دین کا حکم کیا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ ایشو کیا ہے، کوئی دین کا ایشو ہے یا محض دنیاوی کوئی معاملہ ہی ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو. اپنے تعصب کو بالکل چھوڑ دیں، اپنے بینیفٹ، اپنے مفادات کو چھوڑ دیجئے، چھوڑ کے پھر آپ اسٹڈی کریں تو پھر آپ بالکل درست ریسرچ پہ آ جائیں گے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا مطالعہ کریں. سنت متواترہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو ہر ٹائم میں ہزاروں لاکھوں مسلمان سمجھتے ہیں، جسے اسے سنت متواترہ کہتے ہیں. تو بھی اس میں اگر کوئی حکم ہے وہاں پہ وہ تو دین کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے کچھ احادیث آپ کو مل جاتی ہیں تو اس کو پڑھ لیں کہ وہ اوتھینٹک احادیث ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس میں اس کا مطلب کیا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں تو پھر آپ ایک دینی حکم تک پہنچ جاتے ہیں. اچھا، اگر قرآن سنت حدیث میں نہیں ہے لیکن کچھ اسکالرز نے اس میں کوئی کام کیا، تو انہوں نے کیا کیا ہے، کیا ریزنز انہوں نے بیان کیے ہیں، ان ریزنز کی بیسس پہ آپ خود انالیسس کریں گے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے، تو پھر آپ یہ کرتے. تو اصل طریقہ یہ ہے. تو اسی طرح ہی میں آپ سے یہ عرض کروں گا انہی ٹرانزیکشنز پہ کہ آپ آئیں. آئیے ایک بڑا انٹرسٹڈ کیس اسٹڈی آپ کو وہ مل جائے گی، یہ پیپر کرنسی پہ.